مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر روحانی علاج پروگرام لیے حاضر خدمت ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ روحانی علاج ڈپارٹمنٹ کے مبلغ دعوت اسلامی اعجاز اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام میں آج بھی ہم بہت سارے روحانی علاج حاصل کریں گے، آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے، اور یہاں سے ملنے والے اوراد و وظائف اور مسائلوں کا حل اور تجاویز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کریں۔ اور آج بھی انشاءاللہ الکریم قرآن پاک سے متعلق جو ہمارا ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں آج ایک خاص سورہ مبارکہ کا ذکر ہونے والا ہے۔ وہ کون سی صورت ہوگی، اس کے کیا فوائد اور کیا فضائل ہمیں بیان کیے جانے والے ہیں، آپ مکمل پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں روحانی علاج سیکھنے کی سعادت ملے گی، وہیں آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پروگرام کروں گا، آپ سب بھی نیت فرما لیں، جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے، سیکھیں گے اور عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، شریعت نے طہارت یعنی وضو غسل کے لیے دو چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 مٹی۔ پانی سے ہم وضو غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، دنیا میں یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں۔ آگ پر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دو، اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے وضو غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہاں اللہ پاک کی ایک اور کرم نوازی دیکھیے ناظرین اکرام، کہ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا۔ یہ دنیاوی آگ جو جہنم کی آگ سے کئی درجہ ہلکی ہے اور کم آنچ والی ہے، اس آگ کو بجھانا ہو تو کیا ہے؟ پانی زیادہ چاہیے۔ اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی جل جائے گا، آگ نہیں بجھے گی۔ مگر اللہ پاک کے لطف و کرم کے قربان جائیے، جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کئی درجے طاقت والی ہے۔ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کم پانی سے جہنم کی زیادہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پتہ لگا کہ وضو کتنا اہم کام ہے، اور باوضو رہنے کے تو بڑے فضائل لکھے ہیں کہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس باوضو رہنے والے شخص کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے وضو سے متعلق جو احکامات آپ نے
فیضان نماز کتاب میں تحریر فرمائے ہیں، اس میں ایک بڑی پیاری بات بیان کی کہ جب ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی حالت وضو میں روح قبض کرتے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو باوضو رہنا چاہیے، انشاءاللہ باوضو رہنے سے بہت ساری آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور میں اکثر ڈپریشن کا نام لیتا رہتا ہوں، تو ڈپریشن کا ایک بہت اچھا علاج باوضو رہنا بھی ہے، کہ جو باوضو رہے گا انشاءاللہ الکریم ڈپریشن کے مرض سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کافی محنت اور جد و جہد کے بعد بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اور اس میرے حق میں اور کاروبار کے حق میں دعا بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور جملہ آزمائشیں دور فرمائے۔ جی حضور، کاروبار میں خیر و برکت و ترقی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں برکت کے لیے 3 روحانی علاج انشاءاللہ جی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا روحانی علاج تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ 500 ٹائمز اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے، یعنی سر کے اوپر نہ ٹوپی ہو نہ چھت ہو، کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے 500 بار یہ عمل کر لیں، اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، انشاءاللہ روزی میں برکت ہو جائے گی۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بلا ناغا یعنی بغیر گیپ کیے 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 ٹائم 786 ٹائم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، جس میں سے ایک حاجت روزی میں برکت کی بھی ہے۔ یعنی یہ 7 دن تک روزانہ 786 مرتبہ بغیر گیپ کیے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے؟ مخصوص وقت نہیں ہے۔ تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی سادے کاغذ پر، یعنی جس پر لائن نہ ہو، ایسے سادے کاغذ پر انمٹ سیاہی والی پین، یعنی جو پانی سے نہ بجھتی ہو، جیسے بال پین وغیرہ ہے، اس سے 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کی چاہے تو اس کو فریم کروا لے یا تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر اپنی دکان میں لٹکا لے۔ دکان ہے یا گوڈاؤن ہے یا کارخانہ ہے، اور اگر جاب کرتا ہے اور روزی میں برکت کا طلبگار ہے تو پھر گھر پر اس تختی کو لٹکا لے یا اس کا تعویذ بنا کر لٹکا لے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار چمکنے لگے گا۔ اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ دائرے والے حروف جب لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دائرے والے حروف یہ کھلے رکھے جائیں گے۔ یہ عمل کر لیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا حضور، یہ روزی میں برکت کا کنسیپٹ کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین شامل ہوتے ہوں گے، تو برکت کا بھی کنسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ ہماری نظر ہم کس کو برکت کہیں۔ اصل میں بہت ساروں کا ذہن یہ ہوتا ہوگا کہ سیلری ہائی ہے، یعنی لاکھوں روپے میں سیلری ہے تو برکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، برکت تعداد پر منحصر نہیں ہوتی ہے، یعنی کوانٹیٹی اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو روزی میں برکت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوں ہے کہ اس کے اپنے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ میں ایک عام لفظوں میں سمجھانے کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اخراجات پورے ہونے کے بعد بچ رہا ہے، یہ روزی میں برکت ہے۔ پھر چاہے روزی کم ہی کیوں نہ ہو، سیلری آنے والی آمدنی جو ہے یہ کم ہی کیوں نہ ہو،
آج اصل میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری خواہشات کے مطابق سیلری کی طلب کی ہے، ہم نے ہماری خواہشات بڑھا دی ہیں۔ جی ہمیں ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کرنی ہے، ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، پھر ہوٹل بھی ایسی ہو جو جس میں اے سی بھی ہو، ہائی فائی ہوٹل ہو، جی جس میں ٹیبل کے پاس میں کوئی ویٹر مکمل دیر کھڑا رہے، جی سر اور کچھ چاہیے، ایسی ہوٹل میں کھانا یہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں لگتا اب ظاہر سی بات ہے اسی ہوٹل میں کھائے گا تو اس کا بل بھی زیادہ آئے گا، صحیح ہے۔ جو کما رہا ہے وہ بل جب اس میں جائے گا تو بچے گا کہاں سے؟ پھر کپڑے بھی اس کو سادے سے کپڑے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اب کپڑے لینے ایسے کہ 4 لوگوں میں جب میں پہن کر جاؤں تو سب پوچھے کہ واہ کیا کپڑا پہنا ہے، کہاں سے خریدا؟ یہ ایک تمنا ہے ہماری۔ تو اب یہ جب ہم نے ہماری خواہشات کو بڑھا دیا ہے تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اب ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے، پیسے زیادہ ہوں ہمارے پاس تاکہ ہماری خواہشات کے مطابق ہمارا گھر چل سکے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہماری سیلری کے مطابق اپنے اخراجات کریں، نہ کہ اپنے اخراجات کے مطابق سیلری کی طلب کریں، یعنی جتنی چادر ہے اتنی پیر پیر پھیلا ہے۔ پھیلا دیں۔ اور پہلے وہ گھر میں ایک اکیلے والد صاحب گھر کے اتنے سارے افراد کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اور تھوڑی روزی پر، تھوڑی انکم پر پورا گھر اچھے سے کھانا پینا، ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ سب ہوتا تھا۔ لیکن آج گھر کے کئی افراد جاب کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے جو فرمایا صحیح طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اگر بھاگ رہے ہیں، یعنی اگر تھوڑے میں، اس میں بڑی پیاری بات یاد ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر قناعت بندہ اختیار کرے، یعنی قناعت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس میں آپ راضی رہیں، شکوہ شکایت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، گھر کے 4 افراد ہیں اور آمدنی 5,000 روپے ہے، پورا نہیں ہوتا، دعا فرما دیں۔ تو ٹھیک ہے، دعا فرما دی، وہ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد پھر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے گھر کے 4 افراد ہیں اور میری سیلری جو ہے، آمدنی جو ہے وہ 10,000 روپے ہے، تو پورا نہیں ہو رہا ہے، حضرت بڑی بے برکتی ہے، دعا فرما دیں۔ تو اللہ والوں کے پاس عموماً ہم جیسے لوگ جو ہے وہ بس روزی میں برکت کی دعا کروانے ہی جاتے ہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کچھ وقت کے بعد کوئی اور آیا، کہنے لگا حضور میرے گھر میں 4 افراد ہیں اور میں ماہانہ 50,000 روپے کماتا ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا، اللہ، دعا کروانے آیا ہوں۔ آپ نے دعا فرما دی، وہ چلا گیا۔ اب جو حاضرین تھے نا، وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھیں، ہر آنے والے کو پچھلے سے بہتر ہی مل رہا تھا، یعنی 10,000 والا جو ہے اس کو 5,000 والے سے تو زیادہ ہی مل رہا تھا نا، 50,000 والا جو ہے اس کو 10,000 والے سے زیادہ ہی مل رہا تھا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہر آنے والے کو دوسرے سے بہتر ہی مل رہا تھا، لیکن گویا یہ سب اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ دے رہا ہے، بہتر دے رہا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اپنے خرچ پر، اپنے ایکسپینسز پر ہم کنٹرول کریں، آمدنی کے مطابق خرچ کریں، اور پھر ایمرجنسی کے لیے بھی حالات بگڑتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مختلف مسائل آتے ہیں، تو 2 پیسے جس کو کہتے ہیں نا، 2 پیسے جوڑ کر بچا کر بھی رکھیں، اس سے آپ کے گھر کے مسائل بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ ایمرجنسی وقت میں آپ کے کام بھی آئیں گے۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اپنی حاجتوں کو جتنا ضروری آپ کو لگتا ہے یہاں خرچ کرنا کمپلسری ہے، یہاں نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا، جیسے 2 ٹائم کا کھانا ہے، ناشتہ ہے، گھر کا راشن ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، جو مطلب بالکل کمپلسری چیز ہے، جو کیے بغیر نہیں چلے گا، آپ اس کی لسٹ بنائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، ان کے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا۔ اب اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسٹرا خرچ ہیں، جناب آپ ہفتے میں ایک بار ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے آپ کھانے جا رہے ہیں، اس پر ہم کوئی مطلب کلام نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی بس پیسہ اڑانا ہے، اچھا پھر کھاتے کم ہیں گراتے زیادہ ہیں، پھر کھاتے کم ہیں اسراف زیادہ کرتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور زیادہ چھوڑ کر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بعض مرتبہ ہمارے دسترخوان پر، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے،
آپ کے دسترخوان پر اتنا اناج، اتنی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں کہ شاید یہ غریبوں کی نہ جانے کتنے دن کی خوراک بن جائے۔ تو اللہ کی عطا کیے ہوئے رزق کی قدر کرے کہ جب رزق کی بے قدری ہوتی ہے نا، اس کو ضائع کیا جاتا ہے تو پھر روزی میں تنگی بھی آتی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی کریں، شکر کرنے کی عادت پیدا کریں۔ بس یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکر جو ہے نا آپ کی نعمتوں میں اللہ نے چاہا تو اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے اگلے کال کی طرف۔ کیا سوال کیا جا رہا ہے ہم سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، کسی مریض کے کانوں میں اگر درد ہو تو اس کے شفا کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتا دیجئے۔ جی، کانوں میں درد رہتا ہے، درد سے شفا مل جائے۔ بدن کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے، جیسے ان کا سوال تھا کہ کانوں میں درد ہے، تو انہیں چاہیے کہ کانوں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کانوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک روحانی علاج یہ بھی ہے، یہ اگر دعا پڑھنا مشکل آ رہی ہے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، بڑا پیارا مبارک اللہ کا یہ مبارک نام، یا محیی، یا محیی، یا محیی، 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں بھی درد ہے، کانوں میں درد ہے تو کانوں میں، ہاتھوں میں درد ہے تو ہاتھ میں، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پھیر لے، جس ہاتھ پر دم کیا ہے اس ہاتھ کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف سے، اس درد سے شفا مل جائے گی۔ یاد رہے دونوں عمل سے پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ لے۔ ایک امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں کانوں کے درد کا ایک گھریلو علاج بھی لکھا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ خالص شہد اگر یہ میسر نہیں آتا ہے تو تلسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ٹپکا لے، انشاءاللہ عز و جل کان کے درد میں راحت ہو جائے گی۔ ایک عمل یہ بھی کر لے، یہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ ادرک کا رس نکال کر اس کا 1 قطرہ کان میں ٹپکا لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کانوں کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ وہی ہے کہ جو بھی گھریلو علاج روحانی علاج سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ایک کلیہ یاد رکھے، ایک اس کا فارمولہ یاد رکھے کہ یہ عمل اپنے فیملی ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی کیا جائے۔ یہ عمل تو ہے کسی کے لیے موافق ہوگا، جی، کسی کے لیے موافق نہیں ہوگا۔ اب جس کا جسم کے لیے موافق ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر جن کو چیک کرتا رہتا ہے جی، تو وہ اس کے جسم کی حیت کو، اس کی کیپیسٹی کو، اس کے معاملات کو وہ سمجھتا ہے، تو ڈاکٹر اس کا بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ صحیح۔ چلیے جی، آپ کو آپ کا سوال کا، آپ کے مسئلے کا حل بیان کیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضور، میرا نام جنید پٹنی ہے۔ حضور، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے بال بہت جھڑتے ہیں، تو کوئی روحانی علاج یا کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے تاکہ وہ بال جھڑنا بند ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا سوال کافی وائرل بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں ٹینشن میں بھی رہتے ہیں کہ بال بہت گر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ پاک کا تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس میں شکر یوں کیا جا سکتا ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں، دانت تو نہیں جھڑ رہے، اللہ پاک نے دانت سلامت رکھے ہیں، اس پر شکر کرے۔ خیر، ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ سرسوں کا تیل، جسے ہمارے ہند میں رائی کا تیل کہتے ہیں، تو سرسوں کا تیل یا پھر ناریل کا تیل، اس پر 41 بار 41 ٹائمز سورۃ اللیل، یہ 30ویں پارے میں ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 ٹائم سورۃ اللیل پڑھ کر دونوں میں سے کسی ایک تیل پر، سرسوں یا ناریل کے تیل پر دم کر کے رکھ لیں، اور روزانہ سوتے وقت اس تیل سے سر کی مالش کریں۔ اور اگر کہیں پر اتنے بال جھڑ گئے ہیں کہ گنج پن آ گیا ہے، یعنی بال بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو بالخصوص اس جگہ پر بھی اس کو مالش کر لیں، جی، اللہ پاک نے چاہا تو بال اگائیں گے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔
دوسرا عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ گھریلو علاج ہے کہ داڑھی یا سر کے بال اگر جھڑ رہے ہیں، گنجا پن آ گیا ہے، تو اس کے لیے 8 چمچ زیتون کا تیل، اس میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ دار چینی یہ اچھی طرح پیس کر اس کو ملا لے، اور تیل کو پہلے گرم کرنا ہے۔ جی زیتون کے تیل کو پہلے 8 چمچ زیتون کا تیل کسی پیالے میں لے کر گرم کر لے، پھر اس میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ دار چینی پیسی ہوئی ملا کر اس کو اچھے سے مکس کر لے، جی اور نہانے سے پہلے جہاں گنج پن آ گیا ہے، اگر پورے ہی بال جھڑ رہے ہیں تو پورے سر میں پہلے مالش کر لے، 5 یا 10 منٹ تک رکے اور پھر اس کے بعد میں نہا لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور اگر گنجا پن آ گیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں بال اگنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگ مہندی بھی لگاتے ہیں سر میں یا داڑھی وغیرہ میں، تو کلونجی جو کالے بیج آتے جی ہیں، کلونجی، اس کو پیس کر مہندی میں مکس کر کر اس کا استعمال بھی انشاءاللہ عز و جل بالوں کا جھڑنا روکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج میں مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا بچہ بہت روتا ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ جی بچہ بہت روتا ہے، روحانی علاج۔ اللہ پاک بچے کے جو بھی معاملات ہیں، جو تکلیف کی وجہ سے روتا ہے، وہ تکلیف دور فرمائے، آمین۔ بچے کو صبر عطا فرمائے۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی صورت مکمل، اور 3 مرتبہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 صورتیں 3 بار، اور ہر بار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ یہ پڑھ کر بچے پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا رونا بند ہو جائے گا۔ چاہے تو روزانہ کبھی بھی یہ کر سکتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب بچہ بہت رو رہا ہو، اس وقت میں یہ 4 صورتوں کو پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ ویسے بچے کے جو رونے کی زیادہ تر وجہ ہوتی ہے نظر لگ جانا، چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ روتے بہت ہیں۔ ویسے نظر کے حوالے سے تو کیا بچے کیا بڑے، بڑوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، لوگوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا، بری نظر سے دیکھا تو ہی نظر لگتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، نظر کا لگنا حق ہے، یہ فرمان نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے، بلکہ انسان کو اپنی خود کی بھی نظر لگتی ہے۔ جی جی اب ماں باپ بچوں کو کب بری نظر سے دیکھیں گے، اور خود انسان اپنے آپ کو کب بری نظر سے دیکھتا ہے، تو نظر تو اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ تو بچہ جب زیادہ روئے تو اس کی نظر اتار لیا کریں، جب بھی بچہ روئے نظر اتار لے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ نظر اتارنے کے لیے میں عمل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ ایک بار سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مکمل صورت ایک بار اعوذ باللہ کے ساتھ میں پہلی بار جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر یہ مکمل صورت یہ پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کر دے، یعنی پھونک مار دیں۔ پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ، اب اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور یہی سورۃ الکوثر پوری دوسری مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے الٹے گال پر دم کر دیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دے۔ اور یہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لے 1 مرتبہ، اور جب 3 مرتبہ ہو کر تیسری مرتبہ دم کرنے سے پہلے بھی ایک بار درود شریف پڑھے، پھر دم کرے پیشانی پر، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی، بچہ رونا بند کر دے گا۔ یعنی پہلے سیدھا، پھر الٹا، اور پھر پیشانی۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک خاص سیگمنٹ کا۔ روحانی علاج پروگرام میں الحمدللہ ہم ایک بڑا ہی خاص سیگمنٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی کسی ایک صورت کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے فضائل و فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کون سی صورت کا انتخاب کیا ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اعجاز الطاری نے۔
جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے کے اس سیگمنٹ میں ہم جس سورت کی فضیلت بتائیں گے وہ مبارک سورت کا نام ہے سورہ دخان۔ سورہ دخان یہ پارہ 25 میں 59 آیات پر مشتمل ایک بڑی پیاری سورت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، مشکل سے آپ کوئی بھی مشکل مراد لے سکتے ہو جسے آپ مشکل تصور کرتے ہو، جب وہ مشکل آ جائے تو سورہ دخان پارہ 25 میں ہے، اس کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ پاک نے چاہا تو اس مبارک سورت کی برکت سے مشکلات حل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ اعجاز بھائی، یہ رشتے کے حوالے سے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، والدین کبھی بچی کے رشتے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بیٹے کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی وظیفہ اگر ہمارے ناظرین کو ملے کہ اچھا رشتہ، بہتر رشتہ مل جائے، ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ شادی جلدی ہو اور اچھا رشتہ ملے، جی اس کے لیے ایک تعویذ بنا لیا جائے۔ یہ تعویذ ناظرین بھی بنا سکتے ہیں۔ تعویذ میں 143 ٹائم 143 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ لکھ کر، اس کو لپیٹ کر جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اسے پہنا دیا جائے، اللہ نے چاہا تو جلدی اچھا رشتہ مل جائے گا اور نکاح کے اسباب بھی بن جائے گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ مل جاتا ہے جی لیکن شادی کے اسباب نہیں بن رہے ہوتے ہیں، جی۔ تو یہ دونوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل مفید ہے۔ اب یہ تو چلے ماشاءاللہ آپ نے اچھے رشتے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گا چونکہ ہمارے اس میرا حسن ظن ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہوگی، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ میسیج ہو جو خواہ خواہ اپنے بچوں کو روک کر رکھتے ہیں نا، اچھے رشتے کے لیے روک کر رکھتے ہیں کہ اس سے اور بہتر ہوگا تو ہم کریں گے، اس سے اور بہتر ہوگا تو ہم کریں گے، تو ایسا کیا ہم دیکھ لیں کہ بس وہ ہمیں نظر آ جائے اور ہم کہیں گے یار یہ بہتر ہے، اب رشتہ کر دینا چاہیے؟ اس میں اگر لڑکی کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے تو بہت ساروں کا ذہن ہوتا ہے کہ پیسے والا گھرانہ ہو، بیٹی جائے تو وہاں سکھ کی زندگی گزارے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہم نے بڑا گھرانہ دیکھ کر، پیسے والے دیکھ کر، ایک لوتا بیٹا دیکھ کر ہم نے رشتہ کر دیا، اور پھر جو لکھوں پتی ہوتا ہے وہ کنگال بننے میں بھی وقت نہیں لگتا ہے۔ ہم نے امیر و کبیر دیکھ کر دیا تھا، غریبوں کا رشتہ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جو غریب ہے اس کو امیر بھی بنا دے، اور جو بیچارہ جو امیر ہے وہ بیچارہ کہ کوئی اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جی کہ وہ غریب ہو جائے، تو یہ امیر اور کبیر دیکھنے کی جگہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کماتا کیسا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے۔ اگر حلال کماتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ ہماری بچی کو وہ یعنی اچھے سے رکھ سکے گا، جی اس کے نان و نفقے کے سارے معاملات وہ حل کر سکے گا، تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ پھر لڑکے کے لیے جب رشتہ دیکھا جاتا تو اس میں خوبصورتی کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تو خوبصورتی بھی جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ آج خوبصورتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے جسم میں یا چہرے پر کوئی عیب آ جائے، تو یہ دیکھنے کی جگہ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں کیا یہ صلاۃ و سنت کے مطابق اس کی پرورش کر سکے گی، قرآن پڑھی ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ اگر ایسی لڑکی مل جائے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح میں تاخیر یہ بہت سارے گناہوں کی طرف بھی پھر نوجوانوں کو لے جی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی بنیادی طور پہ جو آپ نے فرمایا کہ دینداری دیکھی جائے، دینداری دیکھیں۔ کہ اگر دینداری ہوگی تو انشاءاللہ آگے کے سارے معاملات خود ہی بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ اگر صرف پیسہ دیکھ کر، دولت دیکھ کر ہی ہم رشتہ کریں گے تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بعض مرتبہ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ زندگی بھر کا کمایا ہوا ایک بیماری میں چلا گیا،
جی جی اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اب کیا کریں، تو وہ پیسے والا قرض دار ہو جاتا ہے۔ بہرحال دینداری دیکھی جائے، اچھے اخلاق دیکھے جائیں، اچھا کردار دیکھا جائے، پلس گھر کا ماحول بھی دیکھا جائے کہ گھر کا ماحول بھی دیندار ہے یا نہیں۔ اس سے انشاءاللہ الکریم جب آگے نسلوں کا سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ گھر کا اچھا ماحول ان کے لیے آگے بڑھنے میں اور اچھے ماحول میں پروان چڑھانے میں اللہ نے چاہا تو معاون اور مددگار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے، اور وہ بچے اور بچیاں جن کے رشتے کے لیے والدین پریشان ہیں، اللہ کریم ان کے لیے بہتر رشتے کے اسباب بنائے۔ آمین۔ آئیے ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، کاروبار کے سلسلے میں کچھ بتائیں، کاروبار چل نہیں رہا ہے اور بہت بندش آ گئی ہے اور کافی پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ حل بتائیں۔ جی، کام کرنے جاتا ہوں، رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، کیا کیا جائے، کوئی حل بیان فرمائے۔ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرے تو جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی تو جب بھی کوئی کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں۔ اس کی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کاروبار کی یعنی جو کاروبار کرتے اس کی اگر دکان ہے، کارخانہ ہے، گوڈاؤن ہے یا جاب کرتے ہیں تو جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر شٹر کھولنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ لے، دکان کا دروازہ کھولنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار ادھورا نہیں رہے گا، کام پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر یہ تو ایک روزی سے متعلق چیز میں نے عرض کر دی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو روزی سے متعلق نہیں ہوتی لیکن بندہ کام کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جی کوئی اور بھی کام ہو سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اگر ان کاموں میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا نافع، یا نافع، یا نافع، یہ مبارک نام 20 بار 20 ٹائمز کسی بھی وقت دن میں، یعنی جب کام شروع کرنا ہے یا کام کی کچھ کوششوں میں لگا ہوا ہے، روزانہ 20 بار یہ وظیفہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، پھر کام کی کوشش میں لگے، انشاءاللہ عز و جل کام پورا اور اپنے من کے مطابق انشاءاللہ عز و جل پورا ہوگا۔ انشاءاللہ، یعنی جیسا یہ چاہیں گے کہ میرا کام اس طرح مکمل ہو جائے جی تو اس وظیفے کی برکت سے ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے جی، گا۔ ان کی مرضی کے مطابق ماشاء انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہے تو اس کام کی ابتدا بدھ سے شروع کرے، وینسڈے سے اس کی ابتدا کرے، جی، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور پھر کئی بزرگوں کا یہ انداز بھی پڑھنے سننے کو ملتا ہے کہ جب کوئی خاص کام ہوتا تھا، کوئی خاص مہم یا کوئی خاص ایسا کام ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ نفل نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کام میں کامیابی ملے، اللہ کی مدد شامل ہو، اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اگر انداز اپنا لیا جائے کہ جو کام آپ چاہتے ہیں، جو جائز کام آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کام بن جائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، تو اس سے پہلے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھ لیں یا نفل نماز پڑھ لیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ اس میں تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ماشاءاللہ۔ اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ، اور پھر اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ ضرور برکت ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر دعا آداب کے مطابق مانگے اور پھر روایتوں میں یا ہمارے بزرگان دین کے اقوال کے مطابق جن مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں دعائیں مانگنے کا ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن 2 مبارک گھڑیاں آتی ہیں 2 خطبوں کے درمیان، کہ جو مانگیں گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ پھر جمعہ کے دن ہی غروب آفتاب کے وقت کہ سورج ڈوبنے کے وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر صالحین کی مجلس میں اگر دعا مانگی جائے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مزار شریف کے قرب میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔
پھر ایک ہی نشست میں جہاں قرآن پاک کا ختم کیا گیا وہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ذرائع تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اصل میں کیا ہے نا کہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ دیکھو ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ بس پڑھنا نہ پڑے، وہ وظیفہ دیکھ کر ہی کام ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام ایسا تو کیسے ہوگا کہ آپ صرف دیکھیں اور کام بن جائے؟ دوا دیکھ کر کہاں شفا ملتی ہے؟ جی، دوا لینی بھی پڑے گی، دم بھی کروانا پڑے گا اور دعا کا بھی سہارا لینا پڑے گا۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ لے کر ساتھ میں چلیں، اللہ پاک نے چاہا تو کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال چلائیں۔ حضور سلسلہ روحانی علاج میں مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا کاروبار تو اچھا چلتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج یا عمل ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کا کام اچھا چلتا ہے، اللہ اس میں اور عافیت کے ساتھ برکت دے اور آسانیاں فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ ٹھیک، کاروبار تو ماشاءاللہ ان کا اچھا چل رہا ہے، اب برکت کا وظیفہ چاہیے۔ برکت کے 3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 مبارک ناموں کو 112 بار، یعنی 4 مبارک نام ایک ساتھ 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مبارک نام یہ ہے یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ چاروں مبارک نام ایک ساتھ 112 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا ہے تو وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ فجر کے فرض اور سنت کے درمیان، فجر کی 4 رکعت ہوتی ہے، پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہے، پھر 2 رکعت بعد میں فرض پڑھتے ہیں۔ تو 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد 550 بار 550 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو 41 دن تک 41 ڈیز کنٹینیو پڑھتے رہنا ہے۔ جی انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ اس 550 مرتبہ پڑھنے کے اول آخر بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز کا فرض ادا ہو جانے کے بعد دعا کے بعد 10 بار دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا باسطو 10 بار دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں گے، 10 بار یا باسطو پڑھیں گے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر دیں، پھونک مار دیں اور اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو پھیر لیں۔ یہ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد امام صاحب کی دعا کے بعد کرنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک بڑی اچھی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی نکالا جائے تو کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا، یعنی جتنا پانی نکالیں تو کنویں کا پانی بڑھتا ہے۔ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے جائز روزگار میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، مزید ترقی عطا ہو، تو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں صدقہ کرنے کا بھی کوئی اہتمام کیجیے کہ جب آپ اللہ کی عطا کیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، حاجت مندوں پر خرچ کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانا جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ یہ راہ خدا میں جب آپ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے تو آپ کے روزگار میں برکت بھی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی کا ایک پرسنٹیج طے کر لیں کہ میری آمدنی اتنی ہوتی ہے، اس میں سے اتنا پرسنٹ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کیونکہ دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرسنٹیج طے کیا کہ میری آمدنی میں سے اتنا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اب آپ اس رقم کو دینی اداروں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، طلباء پر جو قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اس رقم سے جو کھائیں گے، اس سے جو پھر پڑھیں گے اور پڑھ کر پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ سارا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے انڈیا میں کئی مقامات پر
اللہ کی رحمت سے حفظ و ناظرہ کے مدرسے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور بھی اس طرح کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ اپنی رقم خرچ کریں تو انشاءاللہ الکریم خیر و برکت بھی نصیب ہوگی، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں آپ کا سپورٹ بھی شامل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سوال کی طرف۔ حضور میرے بیٹے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو برائے کرم دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ 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 کریم انہیں شفا کاملہ، صحت نافعہ عطا فرمائے، رحمت کی خاص نظر فرمائے۔ آمین۔ جی، ان کے بیٹے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 38 اور 39 پر امیر اہل سنت نے ایک دعا لکھی ہے، حوالہ بھی آپ کو دے دیا ہے۔ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی انڈیا کے کسی بھی دکان جو مکتبۃ المدینہ کہلاتی ہے یہاں سے حاصل کر لے، اور یہ پیج میں یہ وظیفہ دیکھ لے۔ وظیفہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو چند ایک مرتبہ دہرانا پڑے گا جب زبان پر اس کے الفاظ سہل انداز میں، آسان انداز میں پھر نکل سکیں گے۔ اس کا طریقہ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ بچے کے سر کو پکڑ کر، کیونکہ دماغی حالت، دماغ چونکہ سر میں ہوتا ہے اس لیے سر کی طرف پکڑ کر 7 مرتبہ یہ دعا جو ابھی انشاءاللہ میں پڑھ کر بتاؤں گا، یہ دعا کو پڑھ کر بچے کے سر پر دم کر دیں۔ یہ عمل روزانہ 12 دن تک یہ عمل کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر 12 دن میں ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، پھر 12 دن کنٹینیو یہ کر لے۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو تا حصول مراد ہی عمل ہے، لیکن جو 12 دن ہے وہ 12 دن کنٹینیو پڑھنا ہے۔ پھر اگر 12 دن کنٹینیو پڑھنے کے بعد کچھ دن گیپ ہو جاتا ہے تو مسئلہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے بچے کی دماغی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عمل جس کا درد سر رہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور چکر جس کو آتے ہیں وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دماغ سے، سر سے متعلق جتنی تکالیف ہے ان سب کے لیے یہ عمل بڑا فائدہ مند ہے۔ عمل دعا یہ ہے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کو شفا مل جائے گی۔ اگر یہ عمل آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس مرض پر 3 دن لگاتار کنٹینیو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، انشاءاللہ وہ مرض جاتا رہے گا۔ یعنی مریض کے اوپر 3 دن تک مریض کو سامنے بیٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 دن کنٹینیو 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج پروگرام میں الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے، اور آئیے بڑھتے ہیں دعا کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہمارے اس تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، آمین ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے، آمین ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، آمین استاذ و پیر کی بخشش فرما دے، آمین دوست احباب رشتہ دار استاذ و پیر تمام مرحومین کی بے حساب بخشش فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک روئے زمین پر جتنے مصیبت میں گھرے افراد ہیں سب کو مصیبت سے نجات عطا فرما، آمین تمام کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ آمین جن کے بچے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ شفا عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل روزی میں برکت کے خواہش مند ہے، روزی میں برکت عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل جو جس طرح کے بھی بیماری تکلیف میں مبتلا ہے تو سب کو بیماری تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیں۔ آمین یا اللہ عز و جل جو روزی میں
برکت کے خواہش مند ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اولاد کے طلبگاروں کو اولاد عطا فرما دے، آمین جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک تو ہی کرم کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی فضل فرمانے والا ہے، ہم سب پر کرم فرما دے، آمین ہم سب پر فضل فرما دے، آمین چھوٹی بڑی تمام تکلیفیں یا اللہ ہماری دور فرما دے۔ آمین ہم تیری آزمائشوں کے لائق نہیں مولا، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچا کر اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، آمین کرم کی نظر ہو جائے۔ یا اللہ عز و جل جتنے ناظرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، آمین سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما